بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ پردہ کیوں فرما لیا جناب اعلیٰ؟ پیٹھ کھجاؤ، بزرگ بولے۔ جی؟ پیٹھ کھجاؤ، پیٹھ کا مطلب سمجھتے ہو یا اس کا نام بھی بدلنا پڑے گا؟ فی الحال تو رہنے دیجئے، لیکن کیسے کھجاؤں؟ میاں، کرسی سے اٹھ کر میرے عقب میں آ جاؤ اور پیٹھ کھجاؤ۔ عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور بزرگ کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے اس کی پیٹھ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، حضور، یہاں تو ہڈیوں کا ایک پنجر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پنجر؟ میاں، بڑی مشکل زمین کا جملہ دیا ہے۔ فی الحال تم اس پنجر کو کھجا دو۔ اور عمران آنکھیں بند کر کے اس پنجر پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ پسلیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اگر کھال میں زور سے انگلی چبھو دی جاتی تو انگلی اندر ہی داخل ہو جاتی۔ بہرحال بزرگ دیر تک پیٹھ کھجواتے رہے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، شکریہ، بے حد شکریہ۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ پاجامے کا نام اگر محرم راز ہے تو اشارتی طور پر کیسا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ اور اس کے نیفے میں جو پڑا ہوتا ہے ازار بند، میں کہتا ہوں اسے ازار بند کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اسے آزاد بند کہا جائے تو کیا یہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اب دیکھو، وہ بیچارہ لنگڑا جا رہا ہے۔ بیساکھی، میاں بیساکھی تو بہت عرصے سے کہی جاتی رہی ہے۔ اگر ہم اسے رفیق کہیں تو کیسا رہے گا؟ اچھا رہے گا۔ عمران مسمسی سی شکل بنا کر بولا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جب اردو کی مٹی پلید کی گئی ہے تو پھر اس میں کچھ ایسی نئی چیزیں ہماری طرف سے بھی شامل ہونی چاہیے جن کا کوئی مفہوم ہو، کوئی مقصد ہو۔ مثلا اب تم نے پنجر کہا، میاں ذرا پنجر کی زمین میں کچھ کہہ کر دکھاؤ۔ جی، پنجر کی زمین میں اگر میں نے کچھ کہا تو سوراخ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ چھلکا، بس چھلکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میاں عقل مند معلوم ہوتے ہو۔ چھلکا بھی بہتر لفظ ہے۔ تو پھر عزیزی، کیا خیال ہے شروع ہو جائیں؟ جی نہیں، ختم ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میری کھوپڑی کی صحیح اوور ہالنگ ہو گئی ہے۔ ویسے حضور معاف فرمائیے، جب بھی کھوپڑی کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہوئی آپ کی خدمت میں ضرور حاضری دیا کروں گا۔ فی الحال یہ چھوٹی سی میز اور کرسی عقیدت کے طور پر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ عمران وہاں سے باہر نکلا اور پھرتی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ویسے یہ بلو گلگل اکیڈمی واقعی قابل غور تھی، اور اس میں بیٹھے ہوئے یہ بزرگ جنہوں نے بلو گلگل اکیڈمی کے نیچے نازک حلالی کا نام لکھا ہوا تھا، قابل توجہ۔ کبھی کبھی ان سے ملاقات بہتر ہی رہے گی۔ سلیمان نے دروازہ کھول دیا اور عمران اسے گھورتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سلیمان کا منہ بگڑا ہوا تھا۔ عمران اندر جا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سلیمان دروازہ بند کر کے باورچی خانے میں چلا گیا۔ باورچی خانے سے ہانڈی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور جب یہ آواز کافی تیز ہو گئی تو عمران نے ہانک لگائی، سلیمان، ابے او سلیمان! اور چند لمحات کے بعد سلیمان ہاتھ میں کفگیر لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ تیرا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ نہیں پھولا ہوا صاحب۔ میں کہتا ہوں پھولا ہوا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں پھولا ہوا۔ ابے، اس فلیٹ کا مالک تو ہے یا میں؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ رہنے دیجئے صاحب، بس جی نہ جلائیں۔ یہ جی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بھی نازک ہلالی ہو گیا ہے۔ عمران غصیلے انداز میں بولا، صاحب میں نے کہہ دیا ہے آپ سے، بس آج میں زندگی سے بیزار ہوں۔ تو کفگیر 3 بار زور زور سے اپنے سر پر مار لے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح قصہ ختم ہو جائے تو واقعی میں قصہ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابے آخر ہو کیا گیا؟ سوچتا ہوں صاحب یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ وہی فلیٹ کے 3 کمرے، وہی باورچی خانہ، وہی ہانڈی روٹی، اور بس۔ تو اور کیا ہونا چاہیے؟ زندگی میں یہی سب کچھ ہوتا ہے صاحب۔ خود تو کنوارے رہنے کی قسم کھا لی ہے، میرا بھی مستقبل برباد کر دیا ہے۔ اب کوئی اور ہوتا، بیوی ہوتی، بچے ہوتے، سلمان، کامران، عدنان، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے سارے کے سارے، بس خوابوں میں سو گئے۔ تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ ارے چھوڑیے صاحب، بڑے صاحب نے سب سے زیادہ ظلم مجھ پر کیا ہے۔ بکواس مت کر، تو مجھ سے زیادہ مظلوم ہے کیا؟
ہوں صاحب ہوں، مجھے تو بلا وجہ ہی آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ آخر مصیبت کیا نازل ہوئی ہے تجھ پر؟ پوری زندگی گزر گئی صاحب اسی فلیٹ میں۔ پہلے باورچی خانے کی کھڑکی سے سامنے والے باورچی خانے کا نظارہ ہو جاتا تھا، دو چار اچھی شکلیں تھیں وہ بھی گم ہو گئیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ لوگ فلیٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ جس فلیٹ کے باورچی خانے میں تجھ جیسا منحوس شکل آدمی ہو، اس میں بھلا کوئی رہ سکتا ہے؟ رہنے دیجئے، رہنے دیجئے صاحب، آپ بھی سارا سارا دن بالکنی میں کھڑے رہتے تھے۔ ابے ہائیں میں؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ تو اور کیا صاحب، مگر اس فلیٹ میں بالکنی ہے کہاں؟ کھڑکیاں تو ہیں نا صاحب۔ اب آپ خود غور کر لیجئے، لوگ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، بنگلے کوٹھیاں بنا لی ہیں، لیکن آپ کی تقدیر میں یہ فلیٹ ہی رہ گیا ہے۔ یار سلیمان، زندگی سے بیزار آ گیا ہے تو ایک مشورہ دیتا ہوں تجھے۔ دیجئے۔ ہانڈی جلی تو مجھے برا نہ کہیے گا۔ تیرا جی جل رہا ہے، ہانڈی جل جائے گی تو کیا ہوگا؟ مشورہ یہ ہے کہ شاعری شروع کر دے۔ اور دماغ خراب ہو جائے گا صاحب۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جہاں اتنا ہو چکا ہے وہاں تھوڑا سا اور سہی۔ مجھے نہیں کرنی شاعری، سلیمان بولا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ شادی کروا دیجئے، سلیمان دوسری طرف رخ کر کے بولا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سلیمان، اس گھر میں میرے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور وہ کالیا جو آ جاتا ہے چار چار دن کے لیے، کون، جوزف؟ جی ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بھی بات نہ کر، تجھے اندازہ ہے کہ وہ بھی قدرتی طور پر کما رہا ہے، اور اس نے کبھی شادی کی خواہش ہی نہیں کی۔ خواہش کرے گا بھی تو کیا ہوگا؟ کالے بھوت سے کون لڑکی شادی کرنا پسند کرے گی؟ سلیمان نے جواب دیا۔ یار تو واقعی شاعری کر سکتا ہے، ہر بات کا ایسا ترکی بہ ترکی جواب دیتا ہے کہ بس مزہ آ جاتا ہے۔ دیکھ، زمین میں تجھے دیے دیتا ہوں گھر بنانے کے لیے۔ سلیمان خوش ہو کر بولا۔ ابے نہیں، شاعری کے لیے۔ شاعری زمین پر بیٹھ کر کی جاتی ہے کیا؟ او جاہل، سمجھنے کی کوشش کر، لکھ، اپنی کتاب میں لکھ لے۔ زمین ہے چھلکا، کھجلی، بلو گلگل وغیرہ وغیرہ، کیا سمجھا؟ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے ہیں صاحب، سلیمان بولا۔ پنجر بھی چلے گا؟ اب تو سوکھ سوکھ کر پنجر ہی ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ ہانڈی جل رہی ہے، بھو سونگ رہے ہیں آپ، سلیمان نے ناک ملتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے، عمران نے کہا۔ جی نہیں، ہانڈی سے آ رہی ہے، اب چلتا ہوں، سلیمان نے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت پرائیویٹ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور آہستہ سے بولا، چھلکا؟ کیا؟ سوری، پنجر۔ عمران نے سر سلطان کی آواز پہچان لی تھی۔ عمران بول رہے ہو؟ معافی چاہتا ہوں، اصل میں اس وقت بلو گلگل ہو گیا تھا، کبھی سنجیدگی سے بھی بات کر لیا کرو۔ ابھی سلیمان سے بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا، فضول باتیں ختم کرو، مجھ سے ملاقات کرو۔ کیسے؟ گھر آ جاؤ۔ کب؟ شام کو 7 بجے۔ کھانا آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے؟ کھا لینا بابا، کھانے کے لیے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے۔ اچھا، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا اور ٹیلی فون رکھ دیا۔ عمران کچھ دیر تک رسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر رسیور رکھ دیا۔ بیزاری ذہن پر بری طرح سوار تھی۔ کافی دنوں سے کوئی کیس ہاتھ میں نہیں آیا تھا، بس بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا تھا اور ایسی ہی فضول حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ اب ضروری تو نہیں ہے تمام کیس اسی کے سپرد کر دیے جائیں۔ انتظامیہ میں اور بہت سے افراد تھے، وہ جن کاموں کے لیے مخصوص تھا ان کی نوعیت ہی مختلف تھی۔ دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ سر سلطان کوئی اچھا سا کیس اس کے حوالے کریں۔ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران بھی عیش کی زندگی گزار رہے تھے، ویسے ان کے اور عمران کے سوچنے کے انداز میں بڑا فرق تھا۔ انہیں جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنے طور پر تفریحی پروگرام بنا لیا کرتے تھے، جبکہ عمران کی زندگی میں تفریح محدود تھی۔ ویسے بھی وہ جس مزاج کا انسان تھا، اس میں اس کی تفریح بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ بہرحال 7 بجے صاف ستھرے لباس میں سر سلطان کی کوٹھی پہنچ گیا۔ سر سلطان نے معمول کے مطابق اس کا استقبال کیا تھا۔ شکر ہے انسانیت کے جامے میں نظر آ رہے ہو۔ دیکھیے جناب، اردو کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ آپ جامہ نہ کہیں بلکہ پاجامہ کہیں۔ ویسے پاجامہ کا مناسب نعم البدل محرم راز ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سر سلطان ہنس کر بولے۔ میں نہیں، یہ حضرت نازک ہلالی کے ارشادات ہیں، اور ان کا مجموعہ ارشادات بہت جلد منظر عام پر آنے والا ہے۔ بیساکھی، رفیق اور کل گدا۔ ہاں ہاں، میں سمجھتا ہوں۔
بہت دن کے بعد ملے ہو، ظاہر ہے اپنا کوٹا پورا کرو گے۔ سر سلطان اسے لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے اور پھر انہوں نے عمران کو بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ پھر بولے، کافی پیو گے؟ جی نہیں۔ کیوں؟ بس نہیں پیوں گا۔ اچھا بھائی نہ پیو، لیکن سنجیدہ ہو جاؤ۔ بہتر ہے، عمران نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سر سلطان چونک کر اسے دیکھنے لگے، پھر بولے، کیوں خیریت؟ سنجیدہ ہونے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میں جب الٹا کھڑا ہوتا ہوں تب ہی سنجیدہ ہوتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ عمران، بس بہت شرارتیں ہو چکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اگر 80 سال کے بھی ہو جاؤ گے تو اپنی حرکتوں سے باز پھر بھی نہیں آؤ گے۔ ہو جاؤ گے سے کیا مراد ہے؟ ہاں ہاں ہو چکے ہو۔ اچھا اب بات سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ذرا غور کرو، سنجیدہ معاملہ ہے۔ سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ عمران خاموشی سے ان کی صورت دیکھنے لگا۔ سر سلطان چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، ایکریمیا کے صدر اچانک برائٹ ہاؤس سے غائب ہو گئے اور ان کی جگہ ایک نقلی صدر نے لے لی جو بڑی کامیابی سے ایکریمیا کے صدر کی خدمات انجام دیتا رہا، لیکن اسے چیک کر لیا گیا اور پھر ان لوگوں کی تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایکریمیا کا نقلی صدر نمایاں ہو گیا۔ وہ کینیٹا یونیورسٹی کا سیاسیات پروفیسر تھا اور سیاسیات کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے اہل خاندان کو قیدی بنا کر اسے مجبور کیا گیا تھا کہ وہ ایکریمیا کے صدر کا کردار سر انجام دے، اور چونکہ وہ ایکریمیا کے صدر کا پوری طرح ہم شکل تھا، اس لیے اسے اس کام کے لیے تیار کیا گیا۔ اس دوران ایکریمیا کے صدر کو اغوا کر کے ایک پر اسرار جگہ لے جایا گیا جہاں اسے چند روز رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اہم بات ہے کہ نقلی صدر سے ایکریمیا کی پالیسیوں کے خلاف کوئی کام نہیں لیا گیا تھا، نہ ہی اس کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ ایکریمیا کے قومی یا فوجی راز حاصل کرے۔ بس اسے ایک ٹائم پورا کرنا تھا اور اس کی وہاں موجودگی میں ایکریمیا کے صدر کو استعمال کیا جانا تھا۔ ایکریمیا کے صدر کا کہنا ہے کہ اس سے ایک دستاویز پر دستخط کرائے گئے تھے، اس کے علاوہ اسے اور کوئی تکلیف نہیں دی گئی تھی، لیکن یہ دستاویز بڑی عجیب اہمیت کی حامل تھی۔ سر سلطان چند لمحے کے لیے رکے، پھر عمران کی صورت دیکھتے ہوئے بولے، عجیب اور حیرت انگیز، جانتے ہو دستاویز کیا تھی؟ ستارہ شناس نہیں ہوں اور نہ ہی روشن ضمیر ہوں، عمران بولا۔ دستاویز 21ویں صدی کے لیے تھی، ایک ایسی دستاویز جس میں ایکریمیا کے صدر کو یہ اقرار کرنا تھا کہ 21ویں صدی کے آغاز کے پہلے دن سے ایکریمیا کے تمام اختیارات ایک خاص طاقت کو حاصل ہوں گے اور 5 سال تک وہ طاقت ایکریمیا کی صدر رہے گی اور ایکریمیا کی تقدیر کے تمام فیصلے وہی کرے گی۔ ان 5 سال کے بعد اگلے 5 سال کے لیے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صدر ایکریمیا کی حیثیت سے یہ دستاویز بڑی اہمیت کی حامل ہے، گویا 21ویں صدی کے آغاز پر ایکریمیا کی تقدیر کچھ ایسے پراسرار ہاتھوں میں ہوگی جن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ایکریمیا کے صدر کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں اس دستاویز پر دستخط کرنا پڑے تھے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس دستاویز پر دستخط نہ کرتا تو 20ویں صدی میں ہی نسل انسانی کو ایسے بھیانک المیے سے دوچار ہونا پڑتا جس کی مثال ممکن نہیں ہے۔ ایکریمیا کے صدر نے خوفزدہ ہو کر اس دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس خطرے کی نوعیت نہیں بتائی گئی تھی جو انہیں درپیش ہے، میرا مطلب ہے نسل انسانی کی جو بات کی گئی ہے، نہیں، اس بات کو راز میں رکھا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایکریمیا کا صدر اس دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد واپس اپنی خوابگاہ میں پایا گیا۔ وہاں نقلی صدر موجود تھا۔ تمام صورتحال اصلی صدر کو بتائی گئی اور اس نے نقلی صدر کو، جو کینیٹا یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، عزت و احترام کے ساتھ اس کے گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ وہ کن حالات میں ہے۔ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ پھر دوسری کہانی کافرستان کے وزیر اعظم کی تھی۔ کافرستان کے وزیر اعظم کو دوسرے انداز میں اغوا کیا گیا۔ اس وقت جب وہ موسم گرما کی چھٹیاں منانے کے لیے ایک پہاڑی مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں ایسے لوگوں نے خوش آمدید کہا جو ان کی اپنی سیکیورٹی کے لوگ نہیں تھے۔ جو سیکیورٹی وہاں ان کے لیے مہیا کی گئی تھی اس کے افراد غائب ہو گئے تھے۔ پھر اسی رہائش گاہ میں کافرستان کے صدر کو اس معاہدے پر دستخط کرنا پڑے۔ اسی طرح فیرونس، کینیٹا، گریٹ لینڈ، شوگران اور آئی پان کے حکمرانوں کو ان دستاویز پر دستخط کرنا پڑے ہیں جن کی رو سے یہ تمام ممالک 21ویں صدی کے آغاز کے پہلے دن، یعنی نیا سال شروع ہونے کے پہلے منٹ کے بعد
اس طاقت کے زیر اثر ہوں گے جو اپنے آپ کو 21ویں صدی کی حکمران کہتی ہے۔ ویری گڈ، عمران نے سنجیدگی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا پاکیشیا کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ نہیں، یہ چند نام ہیں جو اس انوکھی سازش کا شکار ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نام منظر عام پر نہیں آیا۔ گویا پاکیشیا کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا۔ یہ بات نہیں ہے، کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے اس کی، مثلاً اب میں اس کی وضاحت کیا کروں؟ پاکیشیا کی سیکرٹ سروس دنیا کے جدید ترین ممالک کے مقابلے میں جو حیثیت رکھتی ہے، اس کے تحت پاکیشیا کے خلاف کچھ کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے۔ خیر، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، تمہیں ماننا پڑے گا اس وقت جب میں تمہیں آگے کی بات بتاؤں گا، سر سلطان پرجوش لہجے میں بولے، اور عمران سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ عمران، تم محسوس کر رہے ہو کہ اس سازش کا مقصد کیا ہے؟ 21ویں صدی میں کوئی پراسرار طاقت ساری دنیا پر اپنی حکمرانی چاہتی ہے۔ یقینی طور پر اس کے آگے کے منصوبے بھی اس کے ذہن میں ہوں گے، اور یقینی طور پر اس نے اپنی ایسی کسی قوت کا مظاہرہ کیا ہوگا جس کی بنا پر ان ممالک کے سربراہ ان دستاویزات پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سر سلطان نے کہا، ایک بات اور بھی ہے جناب۔ کیا یہ تمام لوگ اپنے ملکوں میں واپس آنے کے بعد ایسی دستاویزات کا اعلان کر کے انہیں منسوخ قرار نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، لیکن جس قوت سے وہ خوف زدہ ہیں اس کے تحت وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے، اور پھر اس کے علاوہ بہرحال دستاویزات کی پابندی تو کرنا ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی قوت منظر عام پر آتی ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنی طاقت کے بل پر بلیک میل کر سکتی ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں اس کا ایک موقف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کو فنا کرنے کے خواب نہیں دیکھ رہی، بلکہ دنیا نے اپنی تباہی کے لیے جو انتظامات کر رکھے ہیں انہیں اپنی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کام کرنا چاہتی ہے۔ گڈ، بات واقعی ذرا مشکل اور سوچنے کے قابل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران، جو آخری بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ اب سن لو، سر سلطان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ ٹرائیکا، ایکریمیا، گریٹ لینڈ اور کینیڈا، ان 3 ممالک کی سیکرٹ سروس نے ایک سیکرٹ لائن بنائی ہوئی ہے، شاید تمہیں ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں۔ جی، مجھے علم ہے۔ سیکرٹ لائن کے 3 نمائندے پاکیشیا آئے ہیں، سر سلطان نے انکشاف کیا، اور عمران چونک کر ان کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، جی آگے فرمائیے۔ اور ان تینوں ممالک نے یہ تفصیلات محکمہ خارجہ کے حوالے کر کے درخواست کی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کرسی کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ ہاں، سر سلطان مسکرائے۔ مارے گئے، عمران کراہا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں، سلیمان کی فریاد نہیں سنی آپ نے؟ سلیمان؟ کیا مطلب؟ جی، کیا کہتا ہے؟ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ واقعی یہ ظلم مجھ پر نہیں اس پر ہے۔ بھئی کیسا ظلم؟ گدھا شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر؟ پہلی بار خیال آیا تھا کہ واقعی شادی کر لوں۔ تم؟ جی ہاں، کیوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، سوال پیدا ہوا تھا تو میں پیدا ہوا۔ یہ ہماری خاندانی روایت ہے، والد صاحب قبلہ نے بھی شادی کی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم شادی نہیں کر سکتے، آخر کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر شادی کے جراثیم ہی نہیں ہیں۔ یہ کوئی نئی ریسرچ ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کیا شادی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں؟ 100%۔ توبہ توبہ، میں یہ جراثیمی شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ سلیمان کو بھی سمجھا دوں گا۔ شکریہ، اب کچھ کام کی بات کرو گے؟ سوری، میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا۔ ٹرائیکا کا یہ وفد تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ مطلب یہ کہ ایکسٹو سے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ خیر، یہ تو کسی شکل میں ممکن ہی نہیں تھا، تاہم میں نے ان لوگوں سے ملاقات کر کے تفصیلات سنی ہیں، اور اگر تم سنجیدہ ہو جاؤ تو میں تمہیں یہ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں۔ جی، میں سنجیدہ ہوں، عمران نے واقعی سنجیدگی سے کہا، اور سر سلطان اسے اس بارے میں وہی تفصیل بتانے لگے جو اس بارے میں انہیں سیکرٹ لائن سے موصول ہوئی تھی۔ یو ٹاؤن ایک چھوٹی سی مملکت تھی، صدارتی نظام رائج تھا، جمہوری مملکت کہلاتی تھی۔ وسائل کے لحاظ سے 22 لاکھ کی آبادی کی یہ مملکت خوشحال مملکتوں میں شمار ہوتی تھی، اور تقریباً پرسکون زندگی گزاری جاتی تھی۔ مزید مالی وسائل حاصل کرنے کے لیے یہاں کی سونا اگلنے والی زمینوں کی مسلسل دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ ویران اور ناقابل تسخیر جنگلوں کو قابل تسخیر بنا لیا گیا تھا۔ آبادیوں سے بہت دور ویران پہاڑوں، سنگلاخ چٹانوں
اور درندوں سے بھرے ہوئے جنگلوں کے اس طرف جہاں سے ایک اور ملک کی سرحد کا آغاز ہوتا تھا، ایک غیر ملکی ٹیم دریائے شاولان کے نزدیک کھدائی کر رہی تھی، اور اس کی مکمل ذمہ داری چیف انجینئر ہارٹ مین کے سپرد تھی۔ ہارٹ مین ایک ذہین انسان تھا اور اس کا تعلق گریٹ لینڈ کی ایک بڑی کمپنی سے تھا۔ ہارٹ مین ایک با اصول انسان تھا اور اس کی کمپنی نے اسے حکم دیا تھا کہ پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ یو ٹاؤن کے لیے کام کیا جائے۔ ہارٹ مین اپنی تمام تر مہارتوں کے ساتھ اس جگہ کی کھدائی کر رہا تھا اور کافی گہرائیوں میں جانے کے بعد اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اس کے تمام ساتھی بہت محنت کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، یہاں تک کہ ہارٹ مین کو اپنی ان کاوشوں میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے سونے کی ایک عظیم الشان کان دریافت کی تھی اور اس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہاں سے بے پناہ سونا برآمد ہو سکتا ہے۔ وہیں زمین کی گہرائیوں میں اس نے اپنا ریسرچ سینٹر بنایا ہوا تھا اور جہاں جدید ترین مشینری نصب کر لی گئی تھی، لیکن چونکہ آبادیوں سے بے پناہ دور اور انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرنے کے بعد اسے یہاں کام کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس کے وسائل نہایت محدود تھے۔ حکومت یو ٹاؤن نے اسے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی تھیں، لیکن پھر بھی یہ دور دراز فاصلے اس کے لیے بڑے دشوار گزار ثابت ہوتے تھے۔ تاہم وہ اپنی فطری ہمت سے کام لے کر اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے معاون انجینئروں نے بالآخر اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہارٹ مین کا اندازہ بالکل درست ہے۔ سونے کی یہ عظیم الشان کان لاکھوں ٹن سونا فراہم کر سکتی ہے، اور در حقیقت یہ یو ٹاؤن کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ لیکن اب جب تک ہیلی کاپٹر ہمارے لیے سامان لے کر نہیں آئیں گے، ہم یہ خوشخبری یو ٹاؤن کو نہیں دے سکیں گے۔ ہیلی کاپٹروں کے آنے میں ابھی 6 دن باقی ہیں۔ بہرحال ہم 6 دن کے بعد انہیں مکمل رپورٹ پیش کر سکیں گے۔ ہاں، آج کی اس کامیابی سے میرے دل میں خوشی کا جو طوفان برپا ہے، میں کسی طرح اس کا اظہار چاہتا ہوں۔ آپ جس طرح پسند کریں جناب۔ ایک چھوٹا سا جشن ہمارے لیے بہت عمدہ رہے گا۔ جنگل میں منگل والی بات ہے، لیکن اس کے سوا اور کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ انتظام کر لیا جائے گا سر۔ اور معاون انجینئروں نے کارکنوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ آج شام کو ایک جشن منایا جائے گا۔ مزدوروں میں زیادہ تر یو ٹاؤن کے سیاہ فام لوگ تھے جو صرف مشینی غلاموں کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جس محنت سے یہ کام کیا تھا وہ قابل ستائش تھا، اور ہارٹ مین ان لوگوں سے بہت خوش تھا۔ اس کے اپنے ساتھ 23 افراد گریٹ لینڈ سے آئے ہوئے تھے۔ باقی تمام مزدور، جن کی تعداد 90 کے قریب تھی، مقامی ہی تھے اور بڑی رازداری سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ کان کی گھٹی ہوئی فضاؤں کے بجائے اوپر کی فضا میں انتظامات کیے گئے اور جشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جنگل میں منگل منانے کے لیے کافی ساز و سامان موجود تھا۔ ہارٹ مین نے خاص طور سے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ کام کے دوران کسی عورت کا وجود کام کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اس کے لیے کسی عورت کو قریب نہ رکھا جائے۔ البتہ کبھی کبھی مقامی جنگلوں کے جنگلی باشندے نظر آ جاتے تھے جن میں عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن ان عورتوں کو خاص طور سے عام لوگوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ باہر کھلی فضا میں کرسیاں اور میزیں لگا دی گئی تھیں جن پر عیش کوشی کے ساز و سامان مہیا کر دیے گئے تھے۔ ہارٹ مین نے اپنے طور پر اعلان کر دیا تھا کہ خوشی کا دن خوشیوں کے ساتھ منایا جائے۔ چنانچہ خوشی کی اس شام کا آغاز ہو گیا۔ مزدوروں کے پاس مقامی ساز موجود تھے، انہوں نے وہ ساز سجائے اور سب کے سب رنگ رلیوں میں مصروف ہو گئے۔ رقص و ہنگامہ، بے ہنگم موسیقی۔ ہارٹ مین بھی اپنے ساتھیوں کی خوشی سے خوش تھا۔ اس نے اب تک جو کچھ کیا تھا اس نے اسے ان مزدوروں میں بھی مقبول بنوا دیا تھا، اور سارے مزدور اس سے محبت کرتے تھے۔ ہارٹ مین ان سب کی تفریحات کے ساتھ شامل رہا۔ ایک دفعہ وہ خود بھی رقص کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ جنگل کے لوگ اپنی روایتی شکل میں رقص و موسیقی میں حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ گروہ بنا رکھے تھے اور رقص کر رہے تھے، لیکن غیر محسوس طریقے سے گھنے درختوں کے پیچھے سے کچھ افراد باہر نکلے اور ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ سب بھی انہی کی شکلیں اختیار کیے ہوئے تھے اور ان کی تعداد 16 کے قریب تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بانسوں کے بنے ہوئے نیزے تھے جن پر انیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ ان نیزوں کو لے کر رقص کر رہے تھے۔ ہارٹ مین یا دوسرے مزدور ساتھیوں کو یہ اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ یہ انہی مزدوروں میں سے نہیں ہیں۔ یہ اندازہ تو اس وقت ہوا جب اچانک انہوں نے قطار بنا کر ہارٹ مین اور اس کے ساتھی انجینئروں کو نیزے کے سامنے کر لیا، اور پھر اچانک ہی ان نیزوں سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔
بڑی بڑی گولیاں تھیں جو دھماکوں کے ساتھ ہارٹ مین اور اس کے ساتھیوں کو اڑا رہی تھیں۔ ہارٹ مین کا پورا بدن چھلنی ہو گیا تھا اور اس کے تقریباً تمام ہی ساتھی جو اس کے ارد گرد موجود تھے ان گولیوں کا شکار ہو کر چیتڑوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ ایک لمحے میں ہو گیا اور کالے مزدوروں کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اچانک ہی کیا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان سیاہ وحشیوں نے ان پر بھی وہی عمل آزمایا اور بے دریغ ان کی قتل و غارت گری کرنے لگے۔ مزدور وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگے اور جہاں بھی جس کو پناہ مل سکی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر تک یہ کارروائی جاری رہی اور اس کے بعد اجنبیوں کا جو غول ان کے درمیان آ گھسا تھا وہ اچانک ہی ایک سمت اختیار کر کے برق رفتاری سے دوڑ پڑا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی اور وہ لوگ اس طرح دوڑ رہے تھے جیسے اب ان کی زندگیاں خطرے میں ہوں، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں، لیکن چونکہ کرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی اس لیے اس دھماکے کو بس انہی پہاڑیوں میں محسوس کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بھیانک شور فضا میں بلند ہوا۔ دریائے شاولان کا ایک کنارہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا اور تیز رفتار دریا نے اچانک ہی رخ تبدیل کر لیا تھا۔ پانی کا پرشور ریلا بھیانک آواز کے ساتھ پتھروں کو اپنے درمیان سمیٹے ہوئے کمزور درختوں کو خود میں بہاتا ہوا اسی سونے کی کان کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک بھیانک آواز کے ساتھ وہ سونے کی اس کان میں داخل ہو گیا۔ شاولان ایک عظیم الشان دریا تھا اور ان علاقوں کو دور دور تک سیراب کرتا تھا۔ کان کو لمحوں میں اس نے پوری طرح بھر دیا اور اس کے بعد اطراف میں بہنے لگا۔ وہ تمام لاشیں جو چیتڑوں کی شکل میں خشک زمین پر پڑی ہوئی تھیں ان آن کی آن میں شور آوازوں کے ساتھ پانی کے بہاؤ میں بہنے لگیں، اور اس ہولناک منظر نے کچھ فاصلے پر پھیلے ہوئے جنگل کے جانوروں تک کو خوف زدہ کر دیا۔ وہ دم دبا کر بھاگے اور اس پر شور طوفان سے بچنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور رات کے سناٹے بری طرح مجروح ہو گئے تھے۔ سونے کی وہ کان یو ٹاؤن کے مستقبل میں ایک سنہرا اضافہ کرنے والی تھی، اب ایک ایسی خوفناک جگہ بن چکی تھی جس کا تصور کرنے کے بعد بھی انسانی دل دہل جائے، اور پانی کا بہاؤ کا کیا کہنا، وہ اپنے لیے جگہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ چنانچہ یہ نیا راستہ بنانے کے بعد کافی دور تک گھومتا ہوا بالآخر وہ دریائے شاولان میں ہی شامل ہو گیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا بھیانک واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ پھر 6 دن کے بعد جب ہیلی کاپٹر رسد لے کر وہاں پہنچے تو فضا ہی کی بلندیوں سے انہوں نے یہ ہولناک منظر دیکھا، اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اس کی تصاویر بنانے لگے۔ ان کے دل دہل گئے تھے اور وہ اس بھیانک المیے پر خون کے آنسو رو پڑے تھے، لیکن جو کچھ ہوا تھا ان کے علم میں نہیں تھا، اور ماحول اس طرح بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا کہ یہاں تحقیقاتی ٹیمیں بھی آ کر اس سلسلے میں تحقیقات نہیں کر سکتی تھیں کہ شاولان نے اچانک ہی اپنا رخ کیسے تبدیل کر لیا۔ کسی نامعلوم مقام پر ایک وسیع و عریض زیر زمین جگہ پر ایک عجیب کھیل ہو رہا تھا۔ بہت بڑا علاقہ تھا، درمیان میں ایک لمبی میز اور اس کے گرد بے شمار کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب سیاہ لبادوں میں ملبوس تھے، سر سے پاؤں تک لبادوں میں ڈھکے ہوئے، صرف آنکھوں کی جگہ سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اس عجیب و غریب زیر زمین جگہ کے مختلف دروازوں سے نکل کر وہ اس حال میں داخل ہوئے تھے اور اپنی اپنی کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ کنارے کی بڑی کرسی خالی تھی اور چند افراد مزید ان دروازوں سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھر تقریباً تمام کرسیاں بھر گئیں تو عقبی حصے سے ایک دراز قامت شخص برآمد ہوا۔ یہ بھی ویسے ہی لبادے میں ملبوس تھا اور اس کا قد و قامت ان تمام لوگوں سے کہیں زیادہ تھا۔ اسی مناسبت سے بدن کی چوڑائی بھی تھی۔ وہ بہت پھرتیلا معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کی چال ڈھال ہی سے یہ اندازہ ہو رہا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھے تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی کرسی تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا۔ نظریاتی اجتماع کا یہ 108واں اجلاس ہے اور ہم معمول کے مطابق اپنی ماہانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایک کر کے اپنی رپورٹ پیش کی جائے۔ پہلے شخص کی جانب اشارہ کیا گیا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آئی پان سے وہ مشینیں حاصل کروں جن کی ہمیں پروجیکٹ نمبر 16 کے لیے ضرورت تھی۔ میں نے آئی پان کے 3 صنعت کاروں کو
اس کام کے لیے تیار کر لیا اور منصوبے کے مطابق انہوں نے ہمیں وہ مشینری فراہم کر دی ہے اور مشینری ہمارے پاس پہنچ چکی ہے۔ میں نے اسے بڑے گوداموں میں منتقل کر دیا ہے اور ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہو۔ اس سلسلے میں کوئی ہلاکت خیزی ہوئی؟ نہیں جناب، ہم نے اپنے طریقہ کار کے مطابق ان لوگوں سے معاملے کی بات کی اور انہیں مجبور کیا۔ حکومت آئی پان کو اس بارے میں کوئی اطلاع ملی؟ ابھی تک اس کا اظہار نہیں ہوا۔ آئی پان میں ہمارے نمائندے بتاتے ہیں کہ حالات بالکل پرسکون ہیں اور ان صنعت کاروں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کی ہے۔ خوب، مجھے ایسے کاموں سے خوشی ہوتی ہے جن میں انسانی زندگیوں کی ہلاکت نہ ہو۔ کہیں کہیں مجبوریاں ہی پیش آ جائیں تو الگ بات ہے۔ نمبر 2، اس شخص نے کہا اور دوسرا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔